دن آئے ان پر ڈکیتی مار دینی چاہیے۔ اس کی خاطر روپوں کی ریل پیل کی گئی امریکہ سے۔ آج یہ سب باتیں بہت تفصیل کے ساتھ آ چکی ہیں، مضامین میں آ گئی ہیں، ویب سائٹ پہ آ گئی ہیں، فوٹو آ گئے ہیں، ان کی ویڈیوز آ گئی ہیں، آڈیوز آ گئی ہیں۔ اس لیے میں صرف اشارہ کروں گا، تفصیل کے لیے آپ چلے جائیں گے اگر انٹرنیٹ پر، اور جو کتابیں شائع ہو چکی ہیں ان کو دیکھ لیں گے۔ 1 سال سے یہ سازش چلتی رہی کہ مرسی کی حکومت کو اکھاڑ کے پھینک دینا ہے، اور چونکہ فوج امریکہ کے پیسوں پر پلتی رہی تھی اس لیے فوج کو اشارہ دے دیا گیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، اور ڈاکٹر مرسی نے عبد الفتاح سیسی کو وزیر دفاع بنایا اور کمانڈر اعلیٰ فوج کا بنایا، اس لیے کہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ حافظ قرآن ہے، وہ دیندار ہے، یہ حافظ قرآن ہے، وہ دیندار ہے، ان سے کہا گیا انسان ہے، انسانی کو دھوکہ ہوتا ہے، لوگوں نے نبی کو بھی دھوکے دیے تھے، انہوں نے اس پر اعتماد کیا، یہ سوچا ہوگا کہ وقتی طور پر ابھی ان سے مدد لی جائے، اس کو وزیر دفاع بنایا، اور حکومت آگے بڑھنا شروع ہوئی، اندر سے سازشوں کا جال بچھا دیا گیا۔ قبطیوں کی ایک بڑی آبادی مصر میں موجود ہے، افسوس ہے کہ قبطیوں کو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد نامہ یاد رکھنا چاہیے تھا، اور جس طرح مسلمانوں نے ان کے ساتھ پوری تاریخ میں ہمیشہ اچھا سلوک کیا ہے ان کو بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بھی کمینہ پن کی حدیں پار کر دی، اور انہوں نے صلیبیت اور صہیونیت کی ترجمانی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ فوج نے ان کو خریدا، اور سب سے زیادہ افسوسناک جو پہلو ہے کہ سلفیوں کی ایک تنظیم حزب النور کے نام سے اس کو بھی خریدا گیا۔ اخوانیوں سے بعض اختلافات کی بنیاد پر وہ لادینیوں کے ہاتھ فروخت ہو گئے، اور چند عہدوں کی خاطر دین و ایمان بیچ کر انہوں نے ان ڈکیتوں کا ساتھ دیا۔ اور ازہر کے شیخ الازہر ہمیشہ ہی سرکاری غلام ہوتا ہے، سرکار کا زر خرید غلام ہوتا ہے شیخ الازہر، جیسے ہماری یونیورسٹیوں کے بہت سے وائس چانسلر حکومت کے بھرپور ایجنٹ ہوتے ہیں، ویسے ہی ازہر کا شیخ الازہر سرکار کا ایجنٹ اور بھوپو ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے ہی رہے بہت سے، جب تک ازہر آزاد نہیں رہا، اور جب آزاد ہوا تو اس نے اپنی آزادی کا ثبوت دیا۔ اور آج کا شیخ الازہر بھی قبطی برادری کے ساتھ مجرموں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور مصر کا سابق مفتی جسے مرسی نے برخاست کیا تھا علی جمعہ، وہ بھی مجرموں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جیسے اکبر کے زمانے میں ابو الفضل اور فیضی دو مولانا اور مجرم اسلام کی نمائندگی کرنے والے تھے، جنہوں نے اکبر سے یہ کہا تھا کہ محمد کا دور ختم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، اور اکبر نے ایک نیا دین ان کے محضر نامے کی بنیاد پر اس ملک میں جاری کیا تھا۔ آج مصر کی حکومت میں شیخ الازہر اور مفتی علی جمعہ ابو الفضل اور فیضی کی طرح کا کردار ادا کرنے والے سرکار کے غلام اور زر خرید مجرم ہیں، اور ان کا ساتھ انہوں نے دیا جن کو حرمین سونپا گیا، جو اپنے کو خادم الحرمین کہہ کر پوری دنیا کو چغت بناتے ہیں، پوری دنیا کو جنہوں نے بے وقوف بنایا، جو دنیا کی کسی حکومت نے جرم نہیں کیا تھا وہ انہوں نے کیا، کسی دنیا کی حکومت نے ملک کا نام نہیں بدلا، عراق رہا، شام رہا، شام کا نام بشاریہ یا حافظیہ یا اسدیہ، اور عراق کا صدامیہ اور مصر کا ناصریہ نہیں رکھا گیا، لیکن جزیرۃ العرب کا نام سعودیہ کس مجرم نے رکھا؟ ملک کا نام بدلنے کا حق کس کو ہے؟ اس کا نام ہے جزیرۃ العرب، اور یہ نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا تھا حضور نے اپنی وفات سے پیشتر، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، مسلمانوں جزیرۃ العرب سے
جزیرت العرب سے، شام سے لے کر یمن تک، جدے سے لے کر دمام و زہران و بحرین تک، یہ سب جزیرت العرب ہے۔ فرمایا تھا کہ جزیرت العرب سے یہودیوں اور عیسائیوں کو نکال دینا، یہ یہاں نہ رہے، یہ حرم ہے، یہ بڑا حرم ہے۔ اور پھر مکے کی خاص سرزمین چھوٹا حرم ہے، پھر اس کے اندر مسجد حرام اس سے چھوٹا حرم ہے، پھر کعبہ نقطہ حرم ہے۔ ان مجرموں نے، آل سعود کے مجرموں نے، سعود کے نام پر جو ان کا باپ دادا ہے، سعودی عربیہ نام رکھا، حدیث کا نام ختم کر دیا، جغرافیہ کا نام ختم کر دیا، ملک کو اغوا کیا تاکہ حضور کی حدیث پر پردہ پڑ جائے اور مطالبہ کرنے والی امت مسلمہ یہ مطالبہ نہ کر سکے کہ جزیرت العرب سے یہودیوں اور عیسائیوں کو نکالو۔ امریکن فوجوں کے کیا مانے، برطانیہ سے معاہدوں کے کیا مانے، تیل کے چشمے ان کے حوالے کرنے کے کیا مانے؟ یہ تیل کے چشمے تمہارے باپ کے نہیں، یہ امت اسلامیہ کے ہیں، سونا امت اسلامیہ کا ہے۔ جزیرت العرب کی ہر چیز اور دنیا کی ہر چیز پوری امت کی ہے۔ یہ تصورات مٹا دیے، ایک خاندان غالب آ گیا، اس نے قبضہ کر لیا، ملک کو اغوا کر لیا، دولت کا اغوا کر لیا، اور صرف ایک ایک شہزادے نے فرانس میں، برطانیہ میں عرب کے محل بنائے، ہوٹل بنائے، اور وہاں کے کھیلوں پر اور وہاں کے مسابقوں پر اور وہاں کے تہواروں پر اور دعوتوں پر ایک ایک رات میں کئی کئی ارب صرف کرتے ہیں۔ اور اسی ملک میں جزیرت العرب جس کو نبی نے حرم بنایا، اس ملک میں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ پورے ملک میں گندے چینل، بے حیائی کے چینل اور امریکہ اور یہودیہ کے چینل اس ملک میں کون چلا رہا؟ وہ مجرم شہزادے چلا رہے ہیں جنہوں نے ملک کو بے حیائی کا اڈا بنانا چاہا ہے، جو ملک میں ڈرگز ایڈکٹس تیار کر رہے ہیں، جو ملک میں عریانیت، بے حیائی، گندا کلچر عام کرنے کے لیے چینل قائم کیے ہوئے ہیں، اور جو چینل جھوٹ کا کاروبار کر رہے ہیں، جنہوں نے حرمین پر ڈاکے ڈالے اور حرمین کے ارد گرد ہلٹن اور ریڈیسن اور انٹرکانٹیننٹل اور فلاں فلاں ناموں سے یہودی کمپنیوں کے ہوٹل قائم کیے۔ یہ جرائم کی فہرست ہے۔ ہم لوگ اپنے دل میں اس آگ کو دبائے ہوئے تھے کہ انہوں نے پردے ڈال رکھے ہیں اور خادم الحرمین کہتے ہیں تو جب تک چل رہا ہے چلنے دو، لیکن آج جب انہوں نے جرائم کی حد کر دی، ابھی لیٹسٹ تحقیقات ہیں کہ بشار الاسد جس نے 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا اور جو ان مجرموں کے ساتھ مل کر جو قرآن کے منکر، عائشہ صدیقہ پر الزام لگانے والے، شیخین کو گالی بکنے والے، سارے صحابہ کو کافر کہنے والے، ان کے ساتھ مل کر قتل عام اہل ایمان کا کیا جا رہا ہے۔ ان کے جلادوں اور مجرموں کے ایئرپورٹ پر، حلب کی سرزمین پر جب مجاہدوں نے قبضہ کیا تو ابھی لیٹسٹ رپورٹ ہے کہ کئی گاڑیاں سعودیہ کی ہتھیاروں سے بھری ہوئی ان کے بشار کے ایجنٹوں کو بھیجی ہوئی ملی۔ شام کی حکومت کی مدد کے لیے جدہ کی بندرگاہ سے جو گاڑیاں ہتھیاروں سے بھری ہوئی گئی تھیں، حلب کے ایئرپورٹ پر مجاہدوں کے ہاتھ لگیں۔ اور ابھی بالکل 2-4 دن کی بات ہے کہ لبنان میں سعودی سفیر نے یہ بیان دیا کہ حزب اللہ کے لیے ہمارے ملک کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ حزب اللہ جس کو سارے مسلمان اب حزب الشیطان کہتے ہیں، جس نے ہزاروں اہل ایمان کو قصیر کی سرزمین پر اور حلب میں اور حمص میں قتل کیا، اور جو بشار کے ساتھ قتل کی مہم میں شریک ہیں، ان کے بارے میں یہ بیان۔ اور مصر میں بے حیائی اور دیوسیت اور بدکرداری اور گندے کیریکٹر کے چینلوں کو پیسہ دینے والے $50,000 ملین
سعودیہ نے عبد الفتاح سیسی ڈکیت کو، مجرم کو، اسرائیل کے ایجنٹ اور امریکہ کے پٹھو کو دیے، اور اسی طرح اس موجودہ حکومت کے عدلی منصور جس کے بارے میں تحقیق ہو چکی ہے کہ وہ یہودی ہے، تحقیق ہو چکی ہے کہ وہ یہودی ہے، جس کو صدر جمہوریہ ان ڈکیتوں نے بنایا ہے۔ ایک اسلامی حکومت ختم کرنے کے بعد ان کو صدر جمہوریہ بنایا، اور جس دن 30 جون کے جھوٹے مکارانہ انقلاب کو سامنے دکھایا اور مرسی کے بڑے بڑے میدان میں بھیڑ لگانے والے انسانوں کے اوپر سے فوٹو لے کر چینلوں نے دکھایا کہ یہ فوٹو میدان تحریر کے ہیں، جھوٹ بولا گیا، مکاری کی گئی۔ نجیب ساویرس جو سب سے بڑا عیسائی دولت مند ہے مصر کا، اس نے روپے کی نالیاں کیا نہریں بہا دی، اور ادھر امارات اور کویت اور سعودی عرب کے مجرموں نے دولت کے دہانے کھول دیے کہ مرسی کی حکومت، اسلامی حکومت، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے والی حکومت کو کچل ڈالو، ان کو شہید کر دو۔ تو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے حضرت رابعہ ادویہ کے میدان میں اخوانیوں کو اور مسلمانوں کو گولیوں سے بھونا گیا۔ نماز پڑھتے ہوئے وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور گولیاں ادھادھن چلا کر سینکڑوں کو نہ صرف زخمی کیا گیا، موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ پھر وہ احتجاج اور وہ مظاہرہ جو بالکل پرامن تھا، جس میں کبھی ایک ڈھیلا نہیں چلایا گیا، ایک چاقو کا استعمال نہیں کیا گیا، اس کے ہزاروں انسانوں کو ایک ہی دن میں ادھادھن گولیاں چلا کر 4000 انسانوں کو شہید کیا گیا، 10-15 ہزار کو زخمی کیا گیا، اور مظاہرے کو توڑ دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر عوام فیصلہ کرتے ہیں تو عوام نے فیصلہ کیا تھا کہ صدر جمہوریہ مرسی ہوں گے، عوام نے فیصلہ کیا تھا کہ دستور یہ ہوگا، عوام نے ووٹوں سے فیصلہ کیا تھا کہ حکومت ان کی ہوگی، تو جمہوریت ہی فیصلہ کرتی کہ حکومت بدلے گی تو کیا ہوگی۔ فوجی ڈکیتوں کو یہ اجازت کس نے دی تھی؟ یہ وہ مجرمانہ کردار ہے جس میں حرم کے جھوٹے پاسبان، خادم الحرمین کا لقب جھوٹ کے ساتھ اختیار کرنے والے اور پرانے پہچانے ہوئے مجرم جنہوں نے برطانیہ اور امریکہ سے معاہدہ کر کے یہ حکومت قائم کی تھی۔ پرانی باتیں تو بہت ہیں، اگر معلومات حاصل کرنی ہے تو ڈاکٹر مسعری کی ویب سائٹ دیکھیے، ڈاکٹر سعد الفقی کی ویب سائٹ دیکھیے، ڈاکٹر محسن العواجی کی ویب سائٹ دیکھیے، اور اس کے علاوہ ابھی 56 سعودیہ کے 56 علماء نے سعودی حکومت کے خلاف اپنی دستخطوں کے ساتھ بیان دیا ہے کہ یہ مجرمانہ کردار کسی حالت میں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ منتخب صدر جمہوریہ تھے، مومن تھے، مسلمان تھے، ان کو ہٹانے کا کسی کو حق نہیں تھا، اور اسلام پسندوں کی حکومت کو ختم کر کے ڈکیتوں، مجرموں، یہودی نوازوں، امریکہ اور یورپ کے ایجنٹوں کی حکومت قائم کرنے والے مجرم ہیں۔ یہ بات سعودی علماء کہہ رہے ہیں، اور میں جن کا نام لے رہا ہوں سب سعودی ہیں، نیشنل سعودی ہیں۔ ڈاکٹر سعد الفقی کی ویب سائٹ کھولیے، دیکھیے، آپ سے کہہ رہا ہوں رات کو سوئیے گا نہیں، پہلے آل سعود کے جرائم جو سن 25-30 سے چل رہے ہیں ان کو پڑھ لیجئے گا، پڑھیے گا ڈاکٹر المسعری کی ویب سائٹ کو، پڑھیے گا محسن العواجی لکھیے، اور آپ سعد الفقی لکھیے، اور آپ المسعری لکھیے، حقائق آپ کے سامنے انگریزی میں، عربی میں آ جائیں گے، اور پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا حقائق کیا تھے جن کے بارے میں علماء بھی خاموش تھے۔ اب سن لینا چاہیے، اب پوری دنیا کے علماء اور پوری دنیا کے اہل حق مرسی کے ساتھ ہیں، پوری دنیا کے اہل حق اب مرسی کے ساتھ ہیں، سعودیہ ہو یا کویت، امارات ہو یا دنیا کا کوئی خطہ، جہاں منافقوں اور مجرموں کی حکومتیں ہیں، عیاشوں کی حکومتیں ہیں، وہاں کے عوام اور وہاں کے علماء اور وہاں کے سچے امام مرسی کے ساتھ ہیں۔ اور میں نے ندوے میں کل تقریر کی تھی، میں نے ندوے کے پلیٹ فارم سے اعلان کیا کہ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان اخوان کے ساتھ ہیں، انڈونیشیا کے مسلمان، ملیشیا کے مسلمان، الجزائر سے تیونس تک کے مسلمان، یمن کے مسلمان، اور چپے چپے کے مسلمان مصر کے اخوانیوں کے ساتھ۔
حسن بنا کے ساتھ، ڈاکٹر مرسی کے ساتھ، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انہیں جیلوں میں تڑپا کر اور ان پر جبر کر کے اور ان کی حکومت توڑ کر وہ ان کو ناکام کر دیں گے تو وہ بھول بھلیوں میں سفر کر رہے ہیں۔ معلوم ہو جانا چاہیے عبد الفتاح السیسی ڈکیت کو کہ جب تک ہم لوگ اس کو گدی سے نکال کے پھینک نہیں دیں گے اور جب تک فرعون جیسا حشر اس کا کر نہیں دیں گے، ہم مسلمان دنیا بھر کے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں طاقت ہوگی تو طاقت استعمال کریں گے، زبان استعمال ہوگی، قلم استعمال ہوگا، ذرائع ابلاغ استعمال ہوں گے، لیکن ان سے پہلے اے مسلمانوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ آل سعود کو سبق سکھا دو کہ تمہاری حکومت اب نہیں رہے گی۔ اب تک تم نے دھوکے دیے، تم نے حرمین کے لبادے اوڑھے، تم نے بیوقوف بنایا، لیکن اب ہم ان کے ساتھ ہیں جو تمہارے خلاف ہیں، جو تمہارے جرائم سے پہلے سے واقف، ہم بھی واقف ہو گئے، اب ہم تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے اور تمہیں جب تک بے دخل کر کے حرمین کو آزاد نہیں کر لیں گے، پوری دنیا کے مسلمان اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ہے وہ فیصلہ جسے دیوبند کو، ندوے کو، مزار العلوم کو، سلفیہ کو، تمام مدارس کو کرنا ہوگا، اور جو اس فیصلے میں کھڑا نہیں ہوگا وہ منافقوں کے ساتھ مرے گا، وہ مجرم ہوگا، وہ گھسپیٹیا ہوگا، وہ آستین کا سانپ ہوگا، خدا کی بارگاہ میں اس سے سوال کیا جائے گا اور اس کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ خدا پوچھے گا کہ میرا ایک بندہ اسلام نافذ کرنا چاہتا تھا، تم نے اسے ختم کر کے یہودیوں کو کیوں بٹھایا؟ تم نے مجرموں کو کیوں موقع دیا؟ تمہیں کس نے دھوکہ دیا؟ تو جو قرآن میں فرمایا گیا کہ پیروکار کہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے ہم کو گمراہ کیا، تو خدا کہے گا تمہارے بڑے بھی جہنم میں جائیں اور تم بھی جہنم میں جاؤ۔ اس لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا، کوئی پردہ حائل نہیں رہ گیا، کھلی جنگ ہے، ایک کھلی جنگ ہے، اسلام و کفر کے درمیان، خیر و شر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، صحیح دعوت دینے والوں اور گمراہی کی طرف بلانے والوں کے درمیان ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں ہم شریک ہیں۔ اور آپ بنگلور والوں سے کہتے ہیں، کرناٹک والوں سے کہتے ہیں، جو حج کرنے جائیں گے جیسے نبی گئے تھے اور پھر صلح حدیبیہ ہوئی تھی، حدیبیہ کے میدان میں، اور سن 7 میں عمرہ ہوا تھا، اور سن 8 میں مکہ فتح ہوا تھا، اور سن 9 میں ابو بکر کی عمارت میں حج ہوا تھا، اور سن 10 میں حضور کی عمارت میں حج ہوا تھا۔ اے پوری دنیا کے مسلمان حاجیوں، اب کی جا کر حرمین کو آزاد کرانے کی جدوجہد میں شریک ہو۔ اس کے لیے جو لٹریچر ہے اس کو پھیلائیے، ویب سائٹ پر جو بیانات ہیں اسے عام کیجیے، اور بھوندوؤں کی طرح، چغدوں کی طرح، ابلہوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح کان پر ڈانٹے ڈال کر اور آنکھوں پر پٹیاں ڈال کر مت بیٹھے رہیے۔ یہ عالم اسلام کی ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں یا جیتنا ہے یا ہارنا ہے، اور جیتنا طے ہے، اور ہماری ہار بھی شہادت ہے جس کا بڑا بلند مرتبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب